نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبی اللہ. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، آج کا میرا موضوع خشیت الہی کا عجیب واقعہ. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حج کے بعد واپس آ رہا تھا کہ ایک سواری کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. جب سواری قریب آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس پر کوئی عورت سوار ہے. میں نے اس کو سلام کیا. اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم. اس نے آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے. میں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی فاتم الحج والعمرۃ للہ. تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. میں سمجھ گیا کہ یہ زیارت حرمین شریف کے بعد واپس آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہاں کہاں؟ کہنے لگی جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے. میرے اندازے میں وہ بوڑھی عورت تھی. میں نے پوچھا اماں کدھر جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ادخل المصر ان شاء اللہ آمین. میں سمجھ گیا شہر جانا چاہتی ہے. میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی شہر جانا ہے، لہذا میں آپ کو راستے کی رہنمائی کر دیتا ہوں. کہنے لگی وَأَحْسِنُوا لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تم نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں. میں سواری کی مہار پکڑ کر چل پڑا. کچھ دور چلنے کے بعد میں نے عربی کے چند اشعار پڑھنے شروع کر دیے. وہ کہنے لگی پڑھو جو کچھ تمہارے لیے قرآن میں آسان کیا گیا. میں خاموش تو ہو گیا مگر سوچتا رہا کہ یہ عورت کون ہے. میں نے کچھ اس کی گھریلو تفصیل معلوم کرنا چاہیے. تو اس نے کہا لا تسألوا عن اشیاء. میں سمجھ گیا کہ گھریلو معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتی. میں چلتا رہا. شہر کے قریب آ کر میں نے اس سے پوچھا شہر میں آپ نے کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگی الماء والبنون. میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اس کو مال اور بیٹے بھی عطا کیے. چنانچہ میں شہر میں داخل ہوا. مجھے قافلے والے ملے جو حج کرنے کے بعد واپس آئے تھے اور انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، خیمے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟
کہنے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹوں کے یہ نام ہیں. میں نے بلند آواز سے پکارا تو 3 بچے بڑے خوبصورت، بڑے علم فضل والے، تر و تازہ چہرے والے بھاگتے ہوئے آئے. وہ پریشان تھے کہ ہماری امی کدھر گئی، کدھر رہ گئی. وہ امی کو قافلے میں تلاش کرتے پھرتے تھے. خیر جب آپس میں ملے تو بہت خوش ہوئے. میں نے سوچا اب میں اپنے گھر جاتا ہوں. اس وقت اس عورت نے پھر قرآن پاک کی تلاوت پڑھی، پھر قرآن کی تلاوت کی. بچوں کو اشارہ کیا کہ کچھ کھلاؤ. بچے کچھ پھل لے کر آئے. میں نے کھانے سے معذرت کی. اس نے آیت پڑھی، دوبارہ قرآن کی آیت پڑھی. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھلاتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ یا خدایا یہ کیا معاملہ ہے، یہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا. میں نے کچھ پھل کھائے اور بچوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. جب سے آپ کی والدہ مجھ سے کلام کر رہی ہے، میری ہر بات کے جواب میں یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی ہے. وہ کہنے لگے ہاں یہ ہماری والدہ ماجدہ قرآن پاک کی حافظہ اور حدیث کی عاملہ ہے. اس کے دل میں خوف خدا بیٹھ چکا ہے. قیامت کے دن مجھے اپنی باتوں کا جواب دینا پڑے گا. لہذا 20 سال سے قرآن کی آیات کے سوا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا. سبحان اللہ. خشیت الہی کا عجیب انداز دیکھیے کہ کلام الہی کے سوا کوئی ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا تھا. تو حضرت ذمکار قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے جن کی زبان سے 20 سال تک قرآن کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا ہوگا. اگر ہم اپنی بے وقوفانہ اور جاہلانہ گفتگو کے ساتھ پیش ہوئے تو ہمیں کتنی ندامت ہوگی. اگر رب العزت نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. وہاں تو انبیاء بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے مخلوق کو میرا شریک کیوں بنایا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے. انہوں نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ نے کہا تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوگا، ہیبت الہی کے مارے ان کے بدن کے ہر بال سے خون کا قطرہ نکلے گا. جب سچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہاں ہم جیسے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا. آج زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکالنا آسان، مگر قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہوگا. قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہوگا. حضرت ذوالفقار انسان کو چاہیے کہ اپنی گفتگو خود اپنے کانوں سے سننے کی عادت ڈالے. جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے اپنے کان نہیں سنتے، جو اتنے قریب ہیں، بھلا اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ کان کیا سنیں گے جو اتنے دور ہیں. اس لیے فرمایا گیا پہلے تولو پھر بولو. آج ہم پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم تولتے ہی نہیں صرف بولتے ہی رہتے ہیں. کسی شاعر نے کہا کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زبان ایک دی کان دو. تو حضرت ذوالفقار اللہ رب العزت نے زبان تو ایک دی اور کان 2 دیے. اے انسان تو باتوں کے سننے کے بعد تجھے ایک بات کرنی چاہیے، اور آج ہم سننا تو چاہتے ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ محفل میں ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی
اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا، ادھوری بات سننے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، پوری بات سنتے ہی نہیں ہے۔ ایک وقت میں دونوں بول رہے ہوتے ہیں، شاید دیواروں کو سنا رہے ہوتے ہیں یا اپنے فرشتوں کو تحمل مزاجی اتنی نہیں ہوتی کہ غور سے دوسرے کی بات سننے، کہ برداشت ہی نہیں ہوتی ہم دوسرے کی بات سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح زبان استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔